کامیاب لوگوں کی دلچسپ باتیں ڈیل کارنگی کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم جس رائٹر کے بارے میں یا ادیب کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہیں ولیم شیکسپیئر۔ ولیم شیکسپیئر کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے قصبے کے لوگوں نے اسے عزت کے ساتھ دفن کیا کیونکہ وہ انہیں زیادہ شرح سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا کسی نے اسے بالکل بھی اہمیت نہ دی۔ اس کی موت کے 100 سال بعد بھی اس کا نام گمنامی کے غبار میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس وقت سے اب تک اس کے متعلق لاکھوں الفاظ لکھے جا چکے ہیں۔ دنیا ادب میں اس سے زیادہ کسی ادیب کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ ایک دفعہ 1921 میں مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں اسٹراٹ فورڈ سے ٹوٹری تک اکثر پیدل گھوما کرتا تھا۔ یہی وہ کھیت تھے جنہیں جوانی کے ایام میں وہ عبور کر کے اپنی محبوبہ وینٹلی کو ملنے جایا کرتا تھا۔ اس وقت ولیم شیکسپیئر کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک روز اس کا نام ادبی افق پر روشن ستارہ بن کر صدیوں چمکتا رہے گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی جوان محبت کا انجام نہایت دردناک ہوگا۔ وہ اسے افسوس سے ہاتھ ملنے پڑیں گے۔ بلا شبہ ولیم شیکسپیئر کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ اس کی شادی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اسے اینی ویلٹنی سے والہانہ محبت تھی، لیکن وہ چاندنی راتوں کے پچھلے پہروں میں ایک دوسری لڑکی این ہتھاوے سے بھی عشق بازی کیا کرتا تھا۔ جب ہتھاوے کو معلوم ہوا کہ اس کا عاشق ایک دوسری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لائسنس حاصل کر رہا ہے تو اس نے ہمسایوں کے گھر جا کر واویلا مچانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لہٰذا ولیم کو اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے سادہ لو و دیانت دار حقانی ہمسائے ولیم کی اس حرکت پر لال پیلے ہو گئے۔ ان کا اخلاقی احساس ایک دم ابھر آیا۔ وہ دوسرے دن ہی اس قصبے کے ٹاؤن ہال میں گئے اور متعلقہ افسر سے بات چیت شروع کر دی کہ ولیم شیکسپیئر اور این ہتھاوے کی شادی کی بات پکی کر آئے۔ قانونی اعتبار سے ولیم شیکسپیئر بھی این ہتھاوے سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شیکسپیئر کی اس بیوی نے 8 برس بڑی تھی اس سے۔ وہ شروع ہی سے اس کی گھریلو زندگی سے بے حد تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈراموں میں متعدد بار مردوں کو اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی نہ کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ این ہتھاوے کے ساتھ بہت کم رہا ہے۔ اس کی شادی شدہ زندگی کا زیادہ حصہ لندن میں گزرا اور وہ سال ایک آدھ بار ہی اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ آج اسٹارٹ فورڈ انگلینڈ کا ایک خوبصورت قصبہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے باغیچوں میں گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکان اور بل کھاتی ہوئی صاف ستھری گلیاں۔ لیکن شیکسپیئر کے زمانے میں یہ قصبے بے حد غلیظ، افلاس زدہ اور بیماریوں کا مرکز تھا۔ پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہ تھا۔ گلیوں میں سوروں کی ٹولیاں عام پھرا کرتی تھی اور ان کے ہتھے جو چیز چٹتی اسے ہڑپ کر جاتے۔ شیکسپیئر کا والد قصبے کا ایک معزز باشندہ تھا، لیکن ایک دفعہ اپنے گھر کے سامنے غلاظت کا ڈھیر جمع کر رکھنے پر اسے بھی جرمانہ ہو گیا تھا۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہمارے دن بڑے سخت اور تلخ ہیں، لیکن شیکسپیئر کے زمانے میں اسٹراٹ فورڈ کی نصف آبادی دوسروں کی خیرات اور مدد پر گزارا کرتی تھی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ناخواندہ تھی۔ نہ تو شیکسپیئر کا والد اور نہ ہی اس کی والدہ، نہ ہی اس کی بہنیں اور نہ ہی اس کی اپنی اولاد پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ وہ شخص جس نے انگریزی ادب کی عظمت اور ایک زبردست ادبی قوت متحرک بننا تھا، اسے مالی مجبوریوں کی بنا پر 13 برس کی عمر میں تعلیم ترک کر کے کام پر جانا پڑا۔ اس کا والد دستانے بنانے کے علاوہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ شیکسپیئر اپنے والد کے ہمراہ بھینسوں کا دودھ دوہتا، بھیڑیں چراتا، دودھ سے مکھن نکالتا اور باپ کے ہمراہ ہڈیاں اور چمڑا صاف کرتا۔ لیکن جب شیکسپیئر فوت ہوا تو اپنے زمانے میں معیار زندگی کے لحاظ سے امیر تھا۔ لندن آنے کے 5 برس کے اندر 1 ایکڑ کی حیثیت سے وہ خاص رقم کما رہا تھا۔ اس نے 2 تھیٹروں میں اپنے حصے خرید لیے اور وہ زیادہ شرح سود پر لوگوں کو قرض بھی دینے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی سالانہ آمدنی 300 پاؤنڈ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں ضروریات زندگی کی قیمتیں آج کے زمانے کے مقابلے میں 12 گنا کم تھیں۔ جب شیکسپیئر 45 برس کا ہوا تو اس کی سالانہ آمدنی 4000 پاؤنڈ تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ اپنی وصیت نامے میں اپنی بیوی کے نام کس قدر رقم لکھ گیا ہوگا۔ 1 پائی بھی نہیں، فقط بستر کی 2 چادریں، اور وہ بھی اس نے وصیت نامہ لکھ لینے کے بعد حرف مقرر کے طور پر لکھی تھیں۔ شیکسپیئر کے تمام ڈرامے ایک کتاب کی شکل میں شائع ہونے سے 7 برس پہلے ہی وہ فوت ہو گیا تھا۔ اگر آج آپ امریکہ میں کسی کتاب کا اصلی مسودہ خریدنا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے $2.5 لاکھ دینے پڑتے ہیں، لیکن شیکسپیئر اپنے
ہے میکبتھ اور دوسرے عظیم شاہکاروں کا معاوضہ 100 پاؤنڈ سے زیادہ حاصل نہ کر سکا تھا۔ ڈاکٹر S.A. ٹینٹین بام نے شیکسپیئر کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامے اسی ولیم شیکسپیئر کی تخلیق ہے جو سٹریٹفورڈ میں رہتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے متعلق مجھے بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات کا کہ ابراہیم لنکن نے اپنی شاہراہ آفاق تقریر گیٹسبرگ میں کی تھی۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ شیکسپیئر کا نام کوئی شخص نہ تھا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے ڈرامے سر فرانسس بیکن یا ارل آف آکسفورڈ کی تخلیقات ہیں، درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے اکثر شیکسپیئر کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کتنی دیر یہ خطبہ پڑھا ہے: اچھے دوستو، تمہیں یسوع کے نام کا واسطہ ہے، میری خاک خرید کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا لوگو، میری ہڈیوں پر رحم ہی کرو، اگر تم نے انہیں خریدا تو خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اسے قصبے کے گرجے کے سامنے دفن کیا گیا۔ آخر اسے یہ امتیازی جگہ کیوں حاصل ہوئی؟ اس کی ادبی عظمت کے سبب؟ بالکل نہیں۔ یہ شاعر جس نے انگریزی ادب کا قطبی ستارہ بن کر چمکنا تھا، اسے چرچ میں محض اس لیے جگہ دی گئی کہ وہ قصبے کے لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اگر یہ شخص جس نے شاہی لاک کا کردار تخلیق کیا تھا اپنے قصبے کے لوگوں کو روپیہ ادھار نہ دیا کرتا تو اس کی ہڈیاں آج کسی گمنام قبر میں گل سڑ چکی ہوتی۔ یہ تھا شیکسپیئر کے بارے میں کچھ عجیب اور دلچسپ معلومات۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ادیب کے بارے میں سنیں گے۔ شکریہ۔